دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک روز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں وہی کیپٹن صفدر اور مریم صاحبہ کے جو کراچی میں جب وہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو وہ رات کو ہوٹل میں اسٹے تھا اور اس ہوٹل کے کمرے کا دروازہ، یعنی جہاں پر وہ ٹھہرے تھے جس کمرے میں، تو اس کا دروازہ توڑنے کے لیے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے تمام تر ادارے طاقتور پورے توپ و تفنگ کے ساتھ، ان کا گویا ایسے ہی تھا کہ جیسے وہ مقبوضہ کشمیر پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ویسے وہاں تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال یہاں ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا پلان کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی، یعنی محض اس لیے کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے، اس کی بیٹی ہے یا وہ خود اپوزیشن لیڈر بننے کا پوٹینشیل رکھتی ہے، اس کی انسلٹ کرنے کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے بیڈ روم میں گھسنا بہت ضروری تھا۔ یہ مسلح افواج پاکستان کے جو ہیں، جو جنرلز ہیں، جب ہم مسلح افواج کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ ٹھگ جنرلز ہی ہیں۔ جب بھی کسی زیادتی فوج کی طرف سے ہوتی ہے تو اس میں بنیادی طور پر وہ ٹھگ جو جنرل، جن کا سرگنا قمر باجوہ ہے اس وقت اور نائب سرگنا فیض حمید ہے ان کارروائیوں کے حوالے سے، تو ہم ان کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ افواج سے مراد وہ 2 یا 3 یا 4 اشخاص یا شخصیات یا بد کردار لوگ ہیں جن پر بدقسمتی پاکستان کی ان کے جسموں پر وردی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں پاکستان کے رینجرز کی، افواج کی، اپنا ISI کی، وہاں کا کور کمانڈر جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی ایک ہی ترجیح تھی کہ کس طرح انسلٹ کرنی ہے۔ جواز کیا تراشا کیا کہ قائد اعظم کے مزار پر ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اب بندہ پوچھے ووٹ کو عزت دو میں کیا یہ تمہارے لیے گالی ہے؟ حالانکہ تم نے جس لے پالک کو چنا ہے، جس لے پالک کو ریسرچ کے بعد پاکستان کے گردنوں پر نافذ کیا ہے، وہ صبح شام گالیاں دیتا ہے اور گالیاں تم خود دیتے ہو۔ یعنی یہ جو پاکستان میں گالی کلچر ہے اور یعنی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتوں سے پولیٹیکل اپوننٹس کو بلیک میل کرنے، اس میں سب سے زیادہ حصہ ISI کا ہے۔ جو بھی بس اقتدار ہو وہ ذمہ اس کے لگتا ہے، لیکن زیادہ حصہ ان کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کی یہ ترجیحات ہیں۔ باقی دنیا کی افواج کی اور ترجیحات ہوں گی، ہماری یہ ترجیحات ہیں کہ کس طرح کسی کے بیڈ روم میں گھسنا ہے۔ بہرحال اس پر ظاہر ہے بلاول زرداری کو فون کیا گیا، بینگ کہ وہ ان کی رولنگ پارٹی کے سربراہ ہیں وہاں سندھ میں۔ قمر باجوہ جو سرگنا ہیں ٹھگوں کے، انہوں نے کہا کہ ہم انکوائری کروائیں گے۔ یعنی گویا جنہوں نے یہ جرم کیا، جنہوں نے یہ حرکت کی، گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، وہی انکوائری کریں گے، اپنی آپ ہی انکوائری کریں گے۔ یعنی وہ ویسے تو میکسم آف لا ہے کہ nobody can be judged into his own cause، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے ہر بات الٹی چلتی ہے۔ تو انہوں نے بالآخر وہ نقاب اٹھایا جو انکوائری تھی DGI SPR کی طرف سے آیا کہ بس ٹھیک ہے، اس میں بس تھوڑا ISI والے، رینجرز والے بس ذرا آ گئے تھے، جذبات میں آ گئے تھے۔ تو ویسے تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن بس وہ جذبات میں آ گئے تھے تو ان سے یہ کچھ ایسی حرکت ہوئی ہے تو ہم نے ان کو بدل دیا، یعنی ٹرانسفر کر دیا۔ امیجن کریں یہ وہی لوگ ہیں جو ڈان لیکس، سو کال ڈان لیکس، کیا تھی ڈان لیکس کہ پرائم منسٹر نے وہاں کے DGSI، اس وقت کے DGISI کو گویا ڈانٹا تھا کہ یہ کیوں یعنی اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور ہمارے خلاف بین الاقوامی امیج کیوں آپ بناتے ہیں ان حرکتوں سے، شرارتوں سے۔ تو اس بات کا انہیں اتنی تکلیف تھی کہ یہ کیوں کسی نے باہر بات کی ہے کہ دیکھیں یہ DGISI، ظاہر DGISI جو ہے یا پاکستان کا آرمی چیف جو ہے، یہ تو مقدس لوگ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کو بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو اختیار ہونا چاہیے جی کہ وزیر اعظم کی سرزنش فرمائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہی بدبخت اور بد کردار اور پاکستان کے دشمن جنرلز ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، جو آئین پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں، کھاتے اس پاکستان کا ہیں، لیکن ہمیشہ اس پاکستان کو اور اس کے عوام کو اور ان کے آئین کو ڈستے ہیں، یہ آستین کے سام۔ تو انہوں نے بہرحال اس کو اتنا ایشو بنایا، یہاں تک کہ اس وقت کے DGI SPR آصف غفور صاحب نے
جب وہ ڈان لیکس پر انکوائری یا جو بھی سلسلہ پرائم منسٹر کا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ریجیکٹڈ. یعنی ایک DGISI ہے, ISPR ہے, وہ ظاہر ہے ان کے بیسٹ پر جو اس وقت سرگنا تھے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریجیکٹڈ. ہاں جی کیا بات ہے. تو بہرحال جب پرائم منسٹر نے آگے سے تھوڑا سالڈ سٹانس لیا تو دے ہیڈ ٹو ودرا دا ٹویٹ. حالانکہ یہ کافی بہرحال نہیں تھا. تو ادھر ایک ایڈمنسٹریشن کو مفلوج کر دیا گیا, آئین کو تہو بالا کر دیا گیا کہ صوبائی اختیارات کا کوئی یعنی ہے ہی نہیں. انسانی حقوق کو پامال کیا گیا, ہر اخلاقی حد کو توڑ ڈالا. پاکستان کے رینجرز نے, پاکستان کی فوج نے, ISI نے, اور پاکستان کے ایک صوبے کے پولیس کے سربراہ کو اغوا کر لیا اس لیے کہ اس کا بازو مروڑا جائے کہ FIR کاٹنی اور اریسٹ کرنے کے گویا آرڈرز ہونے چاہیے. حالانکہ ان بدبختوں سے بندہ پوچھے, جب ISI یعنی ایک IG کو اغوا کرنا تو جرم نہیں ہے, ووٹ کو عزت دو کہنا جرم ہے. امیجن کریں یعنی دیکھیں کہ کس طرح اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا چیز. تو بہرحال انہوں نے کہا بس صرف جذبات میں آ گئے تھے اس لیے, یعنی تاثر یہ لائنوں میں دیا گیا ہے کہ گویا قائد اعظم کے مزار کی نام نہاد اور مبینہ طور پر جو بے حرمتی ہوئی ووٹ کو عزت دو کہنے کی وجہ سے, اس وجہ سے یہ اتنے محب وطن تھے, اتنے سرشار تھے قائد کی محبت سے کہ یہ آپے سے باہر ہو گئے, جذبات میں آ گئے اور انہوں نے یہ حرکت کر دی. لہذا ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دیا. دیکھیں گے پھر اس کی کیا ہوتا ہے بعد میں, محکمانہ کارروائی کو سوچیں گے. ہیں جی امیجن کریں یعنی کلسنس کی اور پاکستان کے آئین کی یعنی اتنی وقت ہے, اتنے یہ کلس ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق اور پاکستان کے آئین کے احترام کا کہ ان کے نزدیک یہ بات ہی کوئی نہیں ہے, معمولی بات ہے. چلو ٹرانسفر کر دیا. کس کو ٹرانسفر کر دیا؟ اس بدبخت نے. یہ گکھڑ منڈی کا جو اب میں کیا کہوں, قمر باجوہ ہے اور اس کا جو نائب ہے فیض آباد چوک کا یعنی فراڈیا, ان لوگوں کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. کیا ہوا ہے جی. اور بلاول صاحب نے جب ان کو تک یہ بات پوچھے وہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھیں جی اچھا کیا ہے, یہی جمہوری طریقہ ہے. یہ جمہوری طریقہ ہے یار. چاہیے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے بلاول صاحب کے پاس تو پتفنگ نہیں ہے تو اس پر جو منہ ہی نہ کھولتے یا کہتے کہ یہ انسفیشینٹ ہے. یعنی اگر بات کہنی ہے تو صحیح بات کہیں یا کم از کم خاموش رہیں. اب ان کو کنفرم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بہت تیر مارا ہے انہوں نے, کون سی انکوائری کیا اور کون سا ایکشن لیا ہے جی. تو میاں صاحب نے باہر ٹویٹ کیا کہ انہی الفاظ میں جس طرح آصف غفور نے اس وقت ڈان لیکس کی انکوائری کے متعلق کہا تھا کہ ریجیکٹڈ, تو میاں صاحب نے بھی کہا کہ یہ اسکیپ گوٹنگ ہے کہ چھوٹے لوگوں, چھوٹے جو ماتحت ہیں, جو ظاہر ہے جن کو حکم دیا گیا اور ان کی کہاں جرت ہے کہ وہ اس کا انکار کریں, اگرچہ غیر آئینی احکامات کا وہ انکار بھی کر دیں تو یہ بھی ایک سیلوٹ والی بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے ہم جیسے خاکی لوگ, خاکی وردی والے, وہ کیسے ریزسٹ کریں. تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ یہ چھوٹے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانے والی بات ہے. اصل مجرم جو ہیں ان کا یعنی کسی مجرم کا بھی نام تک نہیں لیا گیا. وہ اتنے مقدس لوگ ہیں اس لیے کہ وہ تھے خود باجوہ صاحب, ان کے DGISI اور وہاں کے کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر ISI وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے, رینجرز والے تھے, یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بیٹھے. یہ عوام کے بہرحال سب ایک بات میں مشترک ہیں کہ عوام سے دشمنی ہے ان کی, پاکستان کا آئین کو ان کے نزدیک کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. تو بہرحال میاں صاحب نے کہا کہ ریجیکٹڈ, انہی الفاظ میں, انہی کے الفاظ کو انہی کے منہ پر مارا. وہ نسیم امروہی کہتے ہیں کہ یہ انتظار نہ ٹھہرا کوئی بلا ٹھہری, یہ انتظار نہ ٹھہرا کوئی بلا ٹھہری, کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری. پاکستان کے آئین کو آپ نے پامال کر دیا, پاکستان کے ایک صوبے کو مفلوج کر دیا, پاکستان کا مذاق بنا ڈالا, اور یہ پھر حمیت سے خالی یہ بنارسی ٹھگوں کے وارث جو ہیں باجوہ صاحب, قمر باجوہ صاحب,
اور دوسرے پیزے والے بھی باجوہ صاحب ہی ہیں ویسے. تو یہ ان کے نزدیک معمولی بات ہے، بس ٹرانسفر کر دیا ہے، جذبات میں آ گیا تھے. وہ بھی گویا ان کا کرائم بھی جو ہے وہ حب الوطنی کی مثال ہے. امیجن کریں کہ یہ اللہ کرے کہ ان ٹھگوں سے پاکستان کی جان چھوٹے. یہ کوئی پتہ نہیں کیا چکر ہے ان میں. یہ جو جنرلز ہیں یہ پاکستان سے دشمنی کی گھٹی لیتے ہیں، کیا ہے ان کی تربیت میں، یہ گروہ میں ایسا کیا جاتا ہے؟ چاہیے تو یہ ہے کہ ان کی تربیت کا بندوبست مختلف کوئی ہو، جس کی ٹریڈیشن وہ کالونیل ماسٹرز کی پالشیے بننے کی، اور عوام کو، یعنی یہ مجبور کرتے ہیں عوام کو، عوامی لیڈروں کو کہ وہ بے ضمیر بنے، ضمیر فروش بنے. یعنی یہ ان کی گویا فیکٹری ہے کہ پاکستان میں ضمیر فروشی کی فصل اگانی ہے. جی تو بہرحال اس کے ساتھ ہی یہ آپ سے درخواست کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اور آئیں اس آزادی کی تحریک میں شامل ہو جائیں، پاکستان آزاد کروائیں. خدا حافظ.